اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدنی ہے۔ سورہ نساء مدینے میں نازل ہوئی۔ آیات 177، رکوع 24۔ ترجمہ سورہ نساء۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم کو ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابت کے بارے میں ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تمہارے حال کا نگران ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند ہو تو وہ 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس تدبیر سے تم بے انصافی سے بچ سکو گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اس سے شوق اور خوشگواری سے کھا لو، اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال حوالے نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے معیشت کا سہارا بنایا ہے، اور وہاں اس میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ، اور نرمی سے ان سے گفتگو کرو، اور یتیموں کی سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی کر کے اور جلدی میں نہ کھا جاؤ۔ اور جو سرپرست مقدور والا ہو اس کو یتیم کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو نادار ہو تو وہ مناسب طور پر کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ کر لیا کرو۔ حقیقت میں حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے۔ خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت دوسرے رشتہ دار اور یتیم بچے اور محتاج و مسکین لوگ آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کے بارے میں ان کو فکر ہو کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان سے سیدھی طرح بات کریں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر میت کی اولاد 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو کل ترکے میں سے ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر میت کے بھائی ہو تو ماں کا حصہ چھٹا ہے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد
جو اس نے کی ہو اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ دیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں تمہارا حصہ آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں سے تمہارا شوہر کا حصہ چوتھائی ہے۔ لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد انہوں نے کی ہو اور قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو تو اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کو ملے گا۔ اور یہ حصے بھی تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد جو تمہارے ذمے ہو تقسیم کیے جائیں۔ اور اگر میت مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کے باپ بیٹا نہ ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت کے بعد جو کی گئی ہے اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے گی، بشرطے کہ میت نے کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر 4 آدمیوں کی گواہی لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے۔ اور جو وہ شخص تم میں سے بدکاری کرے تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث مالک بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ دی ہوئی چیز میں سے کچھ لے لینے کے خیال سے تم ان کو روکے رکھو۔ البتہ اگر وہ کھلی بدکاری کر بیٹھیں تو روکنا مناسب ہے۔ اور دیکھو، عورتوں کے ساتھ خوش معاملگی سے رہو، پھر اگر وہ تم کو کسی وجہ سے ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ اس میں بڑی خیر اور برکت رکھ دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو، خواہ پہلی عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم کسی قسم کا بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال عورت سے کیوں کر لے سکتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور عورتیں نکاح کے وقت تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو، مگر زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا
وہ ہو چکا۔ یہ نہایتی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور برا دستور ہے۔ مسلمانوں، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری زیر پرورش ہوں، بشرطے کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو۔ لیکن اگر صحبت نہیں کی ہے تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رہنا بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے، مگر پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے مگر وہ جو باندیاں ہو کر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ اللہ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس طرح کے مال کے بدلے ان کو حاصل کرو، بشرطے کہ نکاح سے پاک بازی مقصود ہو، نہ کہ نفس پرستی۔ پھر جن عورتوں سے تم نے ازدواجی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہے، تم جو مہر ان کا مقرر ہوا تھا وہ ان کو دے دو، اور اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی بیشی کر لو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھتا ہو تو مسلمان باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر ان کے حوالے کر دو، بشرطے کہ وہ قید نکاح میں لائی جائے، نہ تو کھلم کھلا بدکاری کرنے والی ہو اور نہ چوری چھپے ناجائز تعلق پیدا کرنے والی ہو۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ کر بدکاری کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے، اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے۔ یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جس کو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرے اور تم کو ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھایا کرو۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو مضائقہ نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ یاد رکھو، جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے، ان میں سے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس مال میں وارث مقرر کر دیے ہیں، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ مرے،
اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو تو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس کے لیے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اور اللہ کی حفاظت میں مال آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں۔ اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے بخوبی سمجھا دو، اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان پر بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ علی شان اور بلند مرتبہ ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کی باہمی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں سے باہم موافقت پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قربت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے دوستوں اور مسافروں اور جو باندی غلام تمہارے قبضے میں ہو سب کے ساتھ احسان کرو۔ یاد رکھو اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو مال اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اس کو 2 چند کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ تو اس دن کفر کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اس دن وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، سوائے سفر کی حالت کے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے ایک حصہ دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود گمراہی کو خریدتے تھے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ اے پیغمبر یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الفاظ کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور پیغمبر سے
اسماء غیر مسممہ کہہ کر خطاب کرتے اور اپنی زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کے خیال سے پیغمبر سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر وہ یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور انظرنا کہہ کر خطاب کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتہ والوں پر کی تھی۔ یاد رکھو اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہے گا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور ہاں اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا تو وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتاتے ہیں؟ اپنے آپ مقدس بننے سے کیا فائدہ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی بنسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں؟ اے پیغمبر، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم ہرگز کسی کو اس کا مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ پس اگر ایسا ہو تو وہ تل برابر بھی لوگوں کو اس میں سے نہ دیں گے۔ یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب و حکمت عطا فرمائی تھی اور بڑی بھاری سلطنت بھی بخشی تھی، پھر لوگوں میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے رخ پھیر لیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی تو ان کی بجائے ہم دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزید مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی رفاقت کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں جب وہ مانگیں تو ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی اچھی ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکومت والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی معاملے میں باہم اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوئی
اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی بات نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھٹکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ اور پیغمبر کے پاس آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہماری غرض تو بھلائی اور موافقت کی تھی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، بس تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی تم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ ہی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تا وقتیا اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو منصف نہ بنائیں، اور تم جو فیصلہ کرو اسے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، بلکہ دل و جان سے اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی اس کی تعمیل نہ کرتا، حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور دیکھو تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم ہو تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم ان قریب اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال کر کہیں اور لے جا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں تم شیطان کے طرفداروں سے لڑو، کیونکہ شیطان کا فریب بودا ہوتا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو
اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور یوں کہنے لگی کہ اے پروردگار، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہم کو تھوڑے دنوں کی مہلت اور کیوں نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور وہاں تم پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت ضرور تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ کر رہو۔ اور اے پیغمبر، ان کو کوئی بھلائی کی بات پیش آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اے انسان، جو کچھ تجھے بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ خود تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری فرما برداری منظور ہے، پھر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ تم سے کہہ چکے تھے اس کے خلاف رات کے وقت مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ راتوں میں کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو تم ان کی طرف توجہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی تمہارا کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں سے بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس خبر کو اللہ کے رسول کے سامنے اور نیز اپنے حاکموں کے سامنے پیش کرتے تو ان میں سے جو حضرات بات کی تہہ کو پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس خبر کی اصلیت معلوم کر لیتے۔ آئے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ تو اے پیغمبر، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور عجب نہیں کہ بہت جلد اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ لڑائی میں بہت شدید اور عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں سے اس کو حصہ ملے گا، اور جو شخص بری بات کی سفارش کرے تو اس کے عذاب میں سے اس کا حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کرو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا، اس دن کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب سے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ تم سے ردگرانی کریں
تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ ہے، یا ایسی حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ آ گئے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام پیش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ ان کے علاوہ تم کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنہ فساد کی طرح بلایا جائے تو وہ اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور تمہارے سامنے صلح نہ پیش کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور نیز اس کے وارثوں کو خوب بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو خیر، پس اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا کافی ہے، اور اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر جس کو غلام میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو عمدن قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت پڑے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مسلمان نہیں، کیا تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، تو ایسے موقع پر تم تحقیق کر لیا کرو۔ بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ مسلمان جو جہاد سے بیٹھ رہتے ہیں حالانکہ وہ کوئی عذر نہیں رکھتے، ہرگز ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں ان کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے مرتبہ فضیلت بخشی، اور یوں تو اللہ نے سبھی سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، البتہ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو اللہ نے اجر عظیم میں فضیلت بخشی ہے، یعنی اس کی طرف سے بلند درجے ہیں اور اس کی رحمت اور بخشش ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ملک میں بے بس اور کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، تو امید ہے
کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ جائے تو وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکلے، پھر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ثابت ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، واقعی کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدوں کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو ان میں کی ایک جماعت اپنے ہتھیار لیے ہوئے تمہارے ساتھ نماز کو کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ تمہارے پیچھے یعنی دشمن کے مقابلے پر ہو جائے، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور تمہارے ساتھ نماز پڑھے، مگر اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم ذرا بھی اپنے ہتھیاروں اور سامان جنگ سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار کر رکھ دو، مگر ہوشیار ضرور رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اور دیکھو دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تمہیں جنگ میں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ اللہ نے تم کو دکھا دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور ان دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو خود اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو بڑا دغا باز اور گنہگار ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھو تم لوگ دنیاوی زندگی میں تو ان لوگوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہاں اسی پر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا۔ اور اے پیغمبر، اگر تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ تو تم کو بہکانے کا ارادہ کر ہی چکا تھا، اور یہ لوگ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تم کو وہ باتیں سکھا دی ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں بھلائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی خیرات دینے یا کسی نیک کام کرنے
یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی ترغیب دیتا ہے تو بے شک وہ اچھے کام کرتا ہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے جس طرف جانا اس نے پسند کیا ہے، اور بالآخر قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ بلا شبہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ یہ مشرک اللہ کے سوا چند عورتوں ہی کو پکارتے ہیں، اور در حقیقت یہ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس نے اللہ سے یوں کہا تھا کہ تیرے بندوں سے ضرور ایک مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا، اور انہیں باطل عرضوں میں مبتلا کر رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ یقیناً کھلی تباہی میں پڑے گا، اور ان سے وعدہ کرتا اور ان کو باطل عرضوں میں پھنساتا ہے، اور شیطان ان سے جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو انہیں ہم بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، نجات و سعادت نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ ایمان و عمل صالح پر موقوف ہے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور پھر اللہ کے سوا نہ تو اسے کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور بتاؤ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو صرف ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں اجازت دیتا ہے، اور وہ حکم جو تم کو قرآن میں سنایا جاتا ہے اور پہلے بھی سنایا جا چکا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو، خاص کر یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور مال کی حرص تو سبھی میں ہوتی ہے۔ اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے، اور خواہ کتنا ہی چاہو تم عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا نہ کرو کہ کسی ایک ہی کی طرف جھک جاؤ
اور دوسری کو اس طرح چھوڑ دو کہ گویا ادھر لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں صلح کر لو اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچے رہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کا احساس کافی ہے۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کی جزا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم نفسانی خواہش کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ بیٹھو، اور اگر دبی زبان سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن سے انکار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کیا جا رہا ہے اور اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو تا وقت یا وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ تم کو تکا کرتے ہیں، اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح حاصل ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں بچایا۔ تو یقین رکھو اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اور صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں۔ وہ کفر ایمان کے درمیان تذبذب ہے، نہ ان مسلمانوں کی طرف ہے نہ ان کافروں کی طرف، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے تو پھر ممکن نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکو۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر
کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے، اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی وہ اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ لوگو، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی علانیہ کسی کی برائی بیان کرے، مگر ہاں جس پر ظلم ہوا ہو وہ معذور ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام ظاہر طور پر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور ایمان کے اعتبار سے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالیں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو اللہ ان قریب ان کے اعمال کا ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر کوئی لکھائی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے بڑے تو اس سے بھی بڑی بات کی درخواست موسیٰ سے کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس گستاخی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی۔ پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان پر کوہ طور کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑنے دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور نبیوں کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا۔ ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی لیے ان میں سے چند کے سوا ایمان نہیں لاتے، اور اسی وجہ سے بھی ان پر عتاب ہوا کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بھی ایک بڑا بہتان باندھا، اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کا پیغمبر تھا قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ ان کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس بارے میں ان کے پاس کوئی یقینی بات تو ہے نہیں، صرف اٹکل کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے اٹھا لیا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جتنے اہل کتاب ہیں وہ سب ان کے انتقال سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنیں گے۔ غرض یہ کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کئی ایک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی منع کیے جانے کے باوجود سود لیتے تھے،
اور اسی سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور یاد رکھو ان میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان یہودیوں میں جو لوگ علم میں پکے ہیں وہ اور جو مسلمان ہیں وہ اس کتاب پر جو اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف سے اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو نوح کے بعد ہوئے وحی بھیجی تھی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور عنایت کی تھی، اور ہم نے بعض رسول تو ایسے بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کے حالات تم سے نہیں بیان کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا۔ ان سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر اس لیے بھیجا تھا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہاری سچائی سے انکار کریں تو کریں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا بلا شبہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو جہنم کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور دیکھو اگر تم کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ بات نہ کہو کہ خدا تین ہیں، ایسی بات کہنے سے باز آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح ہرگز اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مخرب فرشتے اس سے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی بندگی سے عار رکھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو قیامت میں اپنے حضور میں جمع کرے گا۔ پھر اس دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو وہ ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جن لوگوں نے بندہ ہونے سے عار اور تکبر کیا تو ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور اس دن وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور قرآن بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے تو اللہ بھی ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کرے گا،
اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن موجود ہو تو بہن کو ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3 مال ملے گا، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو پھر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ یہ احکام تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔